اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مرسلات یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 اور نزولی اعتبار سے 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت سے گہرا اثر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان میں جو قیامت کی خبریں ہیں اور عذاب کی آیتیں ہیں ان سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورۃ مرسلات نازل ہوئی۔ ہم نے اسے آپ کے منہ سے یاد کر لیا۔ اس وحی سے آپ کے دہن مبارک کی تازگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک سانپ نکل پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زندہ نہ چھوڑو۔ بیان کیا کہ ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ نکل گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مرسلات آیا 1۔ والمرسلاتی، قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اعمال کی جزا اور سزا پر فرشتوں کی قسم کھائی۔ مرسلات سے مراد فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر اور اپنے احکامات کی ترسیل کے لیے رسولوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے کونی اور قدری معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ عرفہ معروف معمول کے مطابق مرسلات سے حال ہے، یعنی ان کو محض ناشائستہ اور بے فائدہ کام کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کو عرف، حکمت اور مصلحت کے ساتھ بھیجا گیا۔ سورۃ مرسلات آیا 2۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ان کا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیز ہوا کی مانند جلدی سے آگے بڑھ کر اخذ کرتے ہیں اور نہایت صورت سے اس کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، یا اس سے مراد سخت ہوائیں ہیں جو نہایت تیز چلتی ہیں۔ آصفہ زنا کی ہوا کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ آصفات زنائے کی ہوا کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ والناشرات نشرا، سورۃ مرسلات آیا 3۔ اور ان کی جو باتوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، انہیں جس چیز کے پھیلانے کا انسان پر مقرر کیا گیا اس کو پھیلاتے ہیں، یا اس سے مراد بادل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کر دیتے ہیں اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ ہوائیں باتوں کو پھیلاتی ہیں، بارش زمین پر پھیلتی ہے، فرشتے کتابیں پھیلاتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو پھیلاتی ہے۔ سورۃ مرسلات آیا 4۔ فالفارقاتی فرقا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا، اور وہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہیں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ ابن عباس، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صالح نے کہا کہ وہ ملائکہ ہیں جو حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ سورۃ مرسلات آیا 5۔ فالملکیات ذکرا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، یعنی فرشتے جو انبیاء پر وحی نازل کرتے ہیں جس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو افضل ترین کام کا القاء کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ان میں سے ان کے سامنے ان کے منافع اور مصالح کا ذکر کرتا ہے اور اسے انبیاء اور مسلمین کی طرف بھیجتا ہے۔ سورۃ مرسلات آیا 6۔ عذراً، عذر کے لیے، اس وحی سے لوگوں کو عذر ختم ہو جائے۔ او نذرا، یا ڈرانے کے معنوں میں، ڈرانے کے لیے ماننے والوں کو تنبیہ ہو جائے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کریں تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ عذر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے لیے عذر، اور نظر سے مراد مومنین کے لیے ڈر جس سے وہ نفع اٹھاتے ہیں، اسے نصیحت پکڑیں۔ ان لوگوں کا عذر رفع کرنے اور ان کو تنبیہ کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو خوف کے مقامات سے ڈرائیں جو ان کے سامنے ہیں۔ سورۃ مرسلات آیا 7۔ انما توعدون،
بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد اعمال کی جزا سزا کے لیے جو تم سے وعدہ کیا گیا، لواقع وہ لازماً واقع ہونے والی ہے، وہ کسی شک کے بغیر واقع ہوگا۔ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو کائنات میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹکل میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوں گے۔ اس دن مقررہ وقت پر رسولوں کو لایا جائے گا اور ان کی امتوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ سب اگلے پچھلے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ مرسلات آیا 8 فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ قیامت کے بڑے بڑے حادثات میں سے ایک ہوگا کہ تاروں کی روشنی بجھ جائے گی۔ تاروں کے بارے میں سورۃ تکویر میں آتا ہے اور تارے بھی نور ہو جائیں گے۔ انفطار میں آتا ہے اور ستارے بکھر جائیں گے۔ سورۃ مرسلات آیا 9 وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ قیامت کے بڑے حادثات میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اس میں دراریں پڑ جائیں گی اور بودے ہو کر کناروں سے گر جائیں گے۔ رب العزت نے اس ہولناک حادثے کے بارے میں سورۃ انفطار اور انشقاق میں بتایا۔ الانشقاق میں جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطار میں جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورۃ مرسلات آیا 10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کے حادثات کا اثر پہاڑوں پر بھی ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہتے ہیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ سورۃ طٰہٰ۔ اسی طرح سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔